امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہنگی بجلی کے خلاف پورا ملک سراپا احتجاج ہے اور جماعت اسلامی اس احتجاج میں پیش ہے۔ سراج الحق صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ 2 ستمبر کو جماعت اسلامی نے ہڑتال کی، اب گورنر ہاؤسز کے سامنے دھرنوں کا آپ نے کہا کہ سلسلہ بھی شروع کریں گے، بٹ معاملہ تو آئی ایم ایف کے پاس پھنسا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف نہیں ریلیف دینے دے رہا۔ اب جو انہوں نے تھوڑا سا کہا ہے کہ ماہانہ ایک ساتھ کر دیں، ساتھ میں یہ کہا کہ گیس کی قیمت بڑھا دیں، تو اس حل سے مطمئن ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسئلہ جو جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے وہ قسطوں میں بل لینے کا نہیں ہے۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ جو بجلی کی قیمت ہے اس میں کمی لائیں، اور جو بلوں میں ٹیکسز ہے 13-14 اقسام کا وہ ختم کر لے۔ آلریڈی ایک عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ آج خود وفاقی منسٹر نے تسلیم کیا ہے کہ 588 ارب کی چوری ہوتی ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ اتنی بڑی چوری اور پھر سی نزوری کہ اس کا بوجھ آپ نے عوام پر ڈالا ہے۔ ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ عوام پر یہ نہ ڈالا جائے۔ اس کے ساتھ جو 220 ارب سے زیادہ آپ کے اپنے گھر کے مفت خورے ہیں، اور آپ کے ناک کے نیچے یہ لوگ بیٹھ کر قوم کو لوٹ رہے ہیں، تو ایک غریب ریڑھی والا، ٹیکسی والا، رکشے والا، ڈرائیور، چوکیدار وہ تو بل دیتا ہے، اور جو اتنے بڑے گریڈ میں اتنا بڑا افسر ہے، گاڑی مفت ہے، ڈیزل مفت ہے، پیٹرول مفت ہے، گھر مفت ہے، ٹیلی فون مفت ہے، اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی مفت ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان مفت خوروں کا بجلی کاٹ دی جائے، بند کی جائے، اور یہ عوام پر یہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ پھر جماعت اسلامی یہ بھی چاہتی ہے کہ جو لائن لاسز ہے جو 500 ارب سے زیادہ ہے، وہ بوجھ بھی آپ خود لینے کے بجائے عوام پر ڈالتے ہیں۔ ہم اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کے بغیر بھی آپ کے پاس 1.2 ٹریلین کا ایک ایسا پیسہ ہے کہ اگر آپ چاہے تو آپ عوام سے یہ بوجھ اٹھا کر اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا جو یہ احتجاجی تحریک ہے یہ یہی چاہتی ہے کہ خاص کر ایل پی جی کے فی کلو انہوں نے ابھی 38 روپیہ اضافہ کیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب 15 اگست کو حکومت بنی اور مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ 15 روپے فی لیٹر پیٹرول میں اضافہ کیا، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کے بعد پھر اضافہ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا مینڈیٹ صرف مہنگائی میں اضافہ کرنا نہیں ہے، اس حکومت کا مینڈیٹ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے دے۔ ان کی مجبوریاں کم ہیں ایک سیاسی جماعت کے بنسبت، ان کے ساتھ ماں پیاز اسی طرح اٹیچ نہیں ہے جس طرح پرانی حکومتیں ان کے گرفت اور نرغے میں تھے۔ تو ہم اس لیے ایجوٹیشن کر رہے ہیں۔ کل ہمارا میار خان میں جلسہ ہے، پھر لیا میں جلسہ ہے، پھر مظفر گڑھ میں جلسہ ہے، پھر پشاور میں دھرنا ہے، پھر لاہور میں دھرنا ہے، پھر کوئٹہ میں دھرنا ہے، اور پھر گورنر ہاؤس کراچی میں دھرنا ہے، اور یہ تحریک جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، اور ہر طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے عوام کو ریلیف پہنچائے، لوگوں کے لیے زندگی آسان بنائے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ پہیہ جام ہڑتال بھی کر سکتے ہیں، جبکہ نگران وزیر اعظم نے یہ کہا کہ مہنگائی اتنی نہیں ہے کہ پہیہ جام ہڑتال تک جائیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو جماعتیں پارٹ آف دا پرابلم ہیں وہی اب بات کو بڑھا رہی ہیں۔ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کو کیوں محسوس نہیں ہو رہی مہنگائی۔ کل جب نگران وزیر اعظم نہیں تھے، ہمارے ساتھ سینٹ میں تھے، تو ہماری بات خوب سمجھ رہے تھے کہ ہاں مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، بدامنی بھی ہے، عام انسان مشکل میں ہے، اور یہ مشکل حکومت کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ آج وہ جہاں وہ بیٹھے ہیں تو اس وقت وہ یہی کہتے ہیں کہ مہنگائی ایشو نہیں ہے، لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی ایشو ہے۔ ہر انسان اس وقت تکلیف میں ہے۔ پہلے غریب روتے تھے، اب امیر بھی روتے ہیں۔ لوگوں کے لیے نان شبینہ کا مسئلہ ہے، بجلی کا بل کا مسئلہ ہے، بچوں کی فیس کا مسئلہ ہے، اپنے لیے گھر کا کرایہ کا مسئلہ ہے، غمی شادی میں شرکت کا مسئلہ ہے۔ تو عام آدمی تو بہت زیادہ مشکل سے دوچار ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ
گفتار اور تقریروں اور نصیحتوں کے بجائے عملی اقدامات، نظر آنے والے اقدامات ہو تاکہ لوگوں کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ باقی ٹھیک ہے، جو جناب نگران وزیر اعظم کے ساتھ جو ٹیم اس وقت ہے چاروں طرف، اس میں ایک آدمی بھی نیا نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ 20-25 سالوں سے تو میں جانتا ہوں۔ یہی لوگ پرویز مشرف کے ساتھ تھے، یہی لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، یہی لوگ مسلم لیگ کی حکومت میں تھے، یہی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے۔ اب وہی ٹیم جناب انوار الحق صاحب کی کیبنٹ میں شامل ہے، اس لیے اس حکومت کو اسی طرف یہ لوگ لے جا رہے ہیں جس طرف پرانی حکومتیں گئے ہیں۔ تو میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھا لے، اور خاموش رہنے سے مسائل نہیں ہو سکتے، بولنے سے، آواز اٹھانے سے، گھر سے نکلنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ انٹرم گورنمنٹ کی بات کرتے ہوئے آپ نے انٹرم وزیر مذہبی امور سے ملاقات کی، کیا اس ملاقات سے آپ کو تاثر ملا کہ جلد الیکشن ہو جائیں گے؟ آج منصورہ نگران وفاقی منسٹر تشریف لائے تھے اور معیشت کی بات بھی کرتے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور نقشہ تیار ہے اور مقصد اور گول کا تعین ہو گیا ہے، اب ایکشن پلان اور اب ایکشن لے رہے ہیں۔ اور مہنگائی کے بارے میں تو اس نے اتنا اعتراف تو کیا کہ خود ان کی بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ تو میں نے بھی انہیں کہہ دیا کہ شاید آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن میں انہی لوگوں کا ترجمانی کر رہا ہوں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ گھروں میں اب بیگمات بھی چیخنے لگے، اس لیے کہ ان کو بھی گھر چلانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، چولہا جلانا ہے۔ تو ہم نے ان کو اپنی طرف سے یہی پیغام دیا کہ نگران حکومت کا واحد کام یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کرا کے حکومت منتخب لوگوں کے حوالے کرے۔ صورتحال بہت خراب ہے اس وقت، لیکن ہم نے دیکھا آرمی چیف نے انسینٹیو لیا، بزنس مین سے ملاقات کی، کہا ایشورنس کرائی کہ حالات ٹھیک ہوں گے، انویسٹمنٹ کا ذکر کیا، اور ہم نے ایک اثر بھی دیکھا، ڈالر کی پرائس اس سے ڈاؤن ہوئی، گولڈ کی پرائس ڈاؤن ہوئی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان اقدامات کو؟ دیکھیں، اگر باہر کے لوگ سرمایہ کاری کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک یہاں امن نہ ہو، اس وقت بھی سندھ کے اندر اغوا برائے تاوان ایک عام کاروبار ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت شدید دہشت گردی اور بد امنی ہے۔ بنوں میں دیکھے ہمارے 9 نوجوان شہید ہو گئے، کل چترال میں ہمارے 4 نوجوان شہید ہو گئے، اور مسلسل ایک خوف ہے اس علاقے میں۔ تو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے تو سب سے اہم کام یہی ہے کہ پاکستان میں امن ہو، سکون ہو۔ جہاں امن نہ ہو، انسان تو کیا وہاں پرندہ بھی رہنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ بد امنی کا تو آپ خود ذکر کریں اسراد صاحب، پھر کس طریقے سے الیکشن ہوں گے اگر حالات ایسے رہے تو؟ اگر آپ اس کو ایک بہانہ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بد امنی کا توڑ ہی الیکشن ہے۔ اور اگر عراق اور ایران کی لڑائی کے دوران بھی 2 بار الیکشن ہو سکتے ہیں، وہ تو ایک گرم جنگ اور گرم لڑائی تھی، ایک طرف بھی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے، دوسری طرف بھی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے تھے۔ جنگ عظیم کے دوران بھی اگر الیکشن ہوتا رہا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشو نہیں ہے، اور بد امنی میں اور مزید اضافہ ہوگا، ڈپریشن میں اضافہ ہوگا، ٹینشن میں اضافہ ہوگا۔ اس ڈپریشن اور ٹینشن سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ایک مضبوط بااعتماد مینڈیٹ والی حکومت بن جائے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، why are you saying that؟ جمہوریت تو بالکل صابن پر کڑی ہے اور آخر ہچکیاں ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نگران حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے مل کر اس حلف کی پاسداری نہیں کی جو انہوں نے اٹھایا ہے کہ ہم نے نظام اس آئین کے مطابق اٹھانا ہے جو پاکستان کا آئین ہے، جس کے مطابق یہ ملک اور یہ نظام چل رہا ہے، جو واحد ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں حالات بہتر نہیں ہو سکتے، مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ نگران حکومت بذات خود کوئی چیز تو نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ قومی اسمبلی ہے، نہ اس کے پشت پر صوبائی اسمبلیاں موجود ہے، نہ عوام کا مینڈیٹ ان کے ساتھ ہے، نہ کسی کے سامنے وہ جواب دہ ہے، نہ لوگوں کے رسائی ان تک ممکن ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون منسٹر ہے اور کون منسٹر نہیں ہے، صرف ٹی وی اسکرین پر 2-3 لوگ تو ملتے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹ، ان کے بیانات لوگ سنتے ہیں، یقین نہیں کرتے ہیں۔
تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جمہوریت کے نتیجے میں بنا ہے. اگر آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں تو جمہوریت کو آئین کے مطابق یہاں نظام چلانا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ایوب خان کے دور میں طویل مارشاء اللہ رہا. اس طویل مارشاء اللہ اور ظاہر ایوب خان اپنے آپ کو بہت باصلاحیت آدمی کہتا تھا. سربراہ لیکن صاحب جیل میں قید ہیں, آپ نے ان سے ملاقات کی کوشش تو نہیں کی؟ دیکھیے اس وقت تو ہم نے ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں بنایا ہے, اور ظاہر ہے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ کوئی میڈیا سے پردے میں نہیں ہوتی ہے, وہ پتہ چلے گا آپ کو, لیکن اس وقت کوئی پروگرام ہم نے نہیں بنایا. آپ کا کیا موقف ہے ان کی جیل کے بارے میں؟ ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہوا ہے, وہ 9 مئی کا واقعہ ہے, جس سے پاکستان پوری دنیا میں تماشا بن گیا اور سب لوگ حیران تھے. اس لیے اس پر سب کا اتفاق ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہے ان کے ساتھ قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے, لیکن عام سیاسی ورکر کو اور خاص کر سراج صاحب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارے ایک ہی تجویز ہے, اور وہ یہ کہ جس طرح انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم غیر سیاسی بن گئے ہیں تو وہ غیر سیاسی بن جائے. عدلیہ کے لیے بھی ہماری تجویز ہے کہ وہ بھی غیر سیاسی اور الیکشن کمشنر بھی, یہ 3 ادارے غیر سیاسی ہو جائے اور غیر جانبدار ہو جائے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک کے بہتری کے لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو امیج بنا ہے کہ نہ عدالت غیر جانبدار ہے نہ الیکشن ٹھیک کیا جائے. سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے.